باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، آواز اونچی ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ یہ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے ہیں۔ گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا اور اس واقعے کے اندر جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و آبرو کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی اور جو آواز بازاری انداز میں مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے بلند کیے گئے، تو یہ انتہائی قابل شرم بات ہے، اور یہ اس جگہ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا اصل میں بدنصیبی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، پوری دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک موجود ہیں۔ ہر ملک کے اندر حکومت بھی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے۔ ہر ملک کے حکمران وہاں پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ تو کیا ہر ملک کے عوام جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف اسی طرح وہاں نعرہ بازیاں کرتے ہیں، وہاں اسی طرح جو ہے دربار نبی کی حرمت کو پامال کرتے ہیں؟ یہ حرم نبی ہے، اس کے آداب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب آپ کے صحابہ کرام سے بڑھ کے اور کون جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی کیفیات کیا تھی۔ وہ تو آگے تک بھی سبق دیا کہ زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ نفس گم کردہ می آید جنیدو با یزید این جا، اس جگہ پہ آ کے تو جنیدو با یزید سانس بھی اونچی نہیں لیتے، کجا یہ اتنے بڑے نعرے بلند کرنے ہیں۔ اور اس سے بڑا دکھ اس بات پہ ہوا کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا سو کیا، اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ان کو کسی نہ کسی طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر اس طرح کا ڈیفینڈ کرنا، کوئی ان کی تصویریں بنا کے جوتیوں کی دکھا رہا ہے، جی یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، وہاں چھتریاں لگی ہوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی، یہ مسجد نبوی کا صحن ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی مسجد میں کوئی جوتے پہن کے نہیں جاتا، اور اس طرح وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شرم کا مقام ہے کہ اگر یہ لوگ وہاں پر ہوتے تو پھر یہ بھی انہی نعرے لگانے والوں میں ہی ہوتے، اپنے آپ کو یہ رجسٹرڈ کروا رہے ہیں۔ بھائی کسی کی قبر میں کسی نے نہیں جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مومن کا ایک اپنا رشتہ ہے، لیکن جب ان کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر دوسروں پہ بھی لازم ہے کہ وہ اس کو آئینہ دکھائیں اور اس کی حقیقت اس تک پہنچائیں۔ میں اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دربار کے جو آداب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود عطا کیے ہیں، ان میں دیکھنا یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے وصال پہ فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے، ان میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ بیٹا اگر تم مجھ سے حضور کا حلیہ پوچھو نا تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا ابا جی آپ تو صحابی تھے، میں بھی حضور کا صحابی ہوں، لیکن آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا عرصہ حضور کے پاس رہا ہوں، میں نے نگاہیں اٹھا کے جی بھر کے آپ کا دیدار بھی نہیں کیا، آپ کا مکھڑا بھی نہیں دیکھ سکا۔ یہ ان لوگوں کا ادب تھا، یہ ان لوگوں کا احترام تھا، اور جہاں پہ اتنا احترام تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا تھا جیسے ہمارے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ گئے، اگر معمولی بھی حرکت کی تو یہ پرندے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ہم اتنا ادب کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، اسی مسجد نبوی شریف کے اندر مروان اس دور کا گورنر تھا، اس نے خطبہ دیا اور مکہ کی بڑی فضیلت بیان کی جو ظاہر مکہ مکرمہ کی تھی، لیکن وہ بیان کر کے جب اپنا خطبہ اس نے ختم کیا تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے او ظالم، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو نے صرف مکہ کے فضائل بیان کیے اور مدینہ منورہ کے فضائل کو چھوڑ دیا؟ میں تجھے بتاتا ہوں مدینہ منورہ کے فضائل کیا ہیں۔ یعنی صحابہ تو اس چیز کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے ساتھ مدینہ منورہ کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو کھجا اس کے اندر آ کر اگر ایک ملک کا وزیر اعظم چلا گیا ہے وہاں پر، تم لوگ جو ہے وہ وہاں پر اس کو کیا سکھا رہے ہو اور خود کیا کر رہے ہو؟ ریاست مدینہ کا نام لینے والے یہی ریاست ہوگی، کل خدا نہ خاصا کو اور ملے گا، تم وہاں تمہارا ہاتھ پڑے گا، قتل و غارت بھی شروع کر سکتے ہو تم وہاں پہ، پھر کیا جرم نہیں کر سکتے؟ اس لیے میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ وابستہ رہیں نہ رہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی ممبر کے کسی گناہ کو ڈیفینڈ نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ اصول قرآن ہے، قیامت کو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
لیکن آج اگر آپ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہو تو یہ پھر قیامت کو آپ کو اٹھانا پڑے گا اور اس کا جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا۔ جرم انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ معاونت میں آپ بھی شامل ہوگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس کا یہ قانون ہے۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ ملک کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ نہ کرو گے تو خدا کے ہاں کیا بندوں کی کوئی کمی ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کے ہاں مخلوق کی کوئی کمی ہے؟ وہ موجود ہے، اس نے ایک اپنا نظام ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کس طرح چلاتا ہے، کیسے چلاتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو آپ کے ذمہ کچھ ہو سکتا ہے تو ملک کی بہتری کے لیے ایک اچھے امیج کے ساتھ کام کرو اور ایک اچھی صورتحال کو اختیار کرو۔ ملک میں ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو علماء کرام کو جیلوں میں بند کرنے پہ شرم نہیں آئی تو علماء جن کے وارث ہیں پھر ان کو وہاں کیا شرم آئے گی؟ لیکن پھر بھی ہمارا کام سمجھانا ہے، آپ اس کو سمجھو اور سمجھ کے اپنے آپ کو سنبھالو۔ بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں اگر حاضری کا موقع مل جائے تو بادب حاضری وہاں پہ مقدر بنے۔ اس طرح کی حرکات سے آپ دنیا میں بھی راندہ درگاہ الہی ہوگے، بروز محشر بھی اسی طرح ہوگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔